نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، آج بین الاقوامی قوتوں کی وجہ سے ہمارے حکومتی حلقوں کے اندر ایک بحث چل رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اسرائیل کے تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو ہمیں اسرائیل کے تاریخی پس منظر کی طرف جانا چاہیے۔ چنانچہ 1916 سے پہلے اسرائیل کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، جس کی وجہ یہ بنی کہ اولاً تیتس رومی نے فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا، ان کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں دی، ان کو اپنے معبد جانے کی اجازت نہیں دی اور انہیں عبادت کا موقع نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاقی طور پر ان کو اپنے معبد جانے کی اجازت دی اور ان کو وہاں عبادت کرنے کا موقع دیا، لیکن زمین خریدنے کی اجازت پھر بھی نہیں دی۔ اس کے بعد 400 سالہ دور خلافت عثمانیہ کا رہا اور یہ فلسطین 400 سال خلافت عثمانیہ کا باقاعدہ صوبہ رہا۔ 1916 کے اندر یہودیوں نے ایک عالمی تنظیم بنا لی اور انہوں نے اس وقت خلافت عثمانیہ کے جو رہنما تھے خلیفہ عبدالحمید ثانی، اس سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں فلسطین میں آبادی کا موقع دیا جائے، ہمیں فلسطین کی زمین خریدنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس وقت خلیفہ عبدالحمید ثانی نے صراحتاً انکار کر دیا تھا، اور بعد میں وہ اپنے یادداشتوں کے اندر لکھتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے انکار کیا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ یہودی 2000 سال پہلے کی پوزیشن میں جانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے میں نے انکار کر دیا تھا۔ اب اس کے انکار کی وجہ سے اس کو خلافت سے محروم ہونا بھی پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ بھی چلی گئی۔ اب انہوں نے برطانیہ جا کر وہاں کے وزیر خارجہ بالفور سے یہ درخواست کی کہ ہمیں آبادی کا موقع دیا جائے، ہمیں وہاں زمین خریدنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس برطانیہ کے وزیر خارجہ بالفور نے اپنی ہی سرپرستی کے اندر ان کو زمین خریدنے کی اجازت دی، اور وہ دڑا دڑ مختلف ممالک سے آنے لگے اور وہاں فلسطین کی سرزمین انہوں نے خریدی۔ پھر 1948 کے اندر اقوام متحدہ کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی، یہودیوں نے، کہ ہمیں ایک الگ ریاست بنانے کا موقع دیا جائے اور ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم الگ طور پہ ایک ریاست بنا سکے۔ چنانچہ اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کر دیا یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین۔ اس وقت پاکستان کے جو رہنما تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے اس فیصلے کو مسترد کیا اور یہ فرمایا کہ اقوام متحدہ کی یہ تقسیم یہ مسلمانوں کے سینوں میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد 1967 کے اندر شام، مصر اور اسرائیل کے مابین ایک جنگ ہوئی، جس کے پیچھے مغربی طاقتوں کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ اب انہوں نے شام، مصر کے ساتھ جنگ لڑی
اور اس کے نتیجے میں شام میں گولان کی پہاڑیوں پر، مصر میں صحرائے سینا پر اور مکمل فلسطین پر انہوں نے اپنا ناجائز قبضہ جما لیا۔ آج جب انہوں نے ناجائز قبضہ وہاں پر جما لیا تو اقوام متحدہ نے تو انکار کر دیا اور کہا اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن امریکہ نے ان ناجائز قبضوں کو بھی تسلیم کر لیا۔ اب اس پوری تاریخ سے ہمارے سامنے 3 موقف آتے ہیں، ایک امریکہ کا، دوسرا اقوام متحدہ کا، جبکہ تیسرا مسلم ممالک کا۔ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے 1948 کے اندر جو فیصلہ کیا اور فلسطین کو تقسیم کر دیا، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور انہوں نے جو 1967 کے اندر شام میں گولان کی پہاڑیوں پر اور مصر میں صحرائے سینا پر اور مکمل فلسطین پر انہوں نے قبضہ جما لیا، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جبکہ اقوام متحدہ کا موقف یہ ہے کہ 1967 میں ناجائز قبضوں کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن 1948 کے اندر ہم نے جو فیصلہ کیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جبکہ تیسرا موقف مسلمانوں کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے سرے سے وجود ہی کو نہیں مانتے، 1967 کے اندر جو انہوں نے ناجائز قبضے کیے ہم اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور 1948 کے اندر جو اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا ہم اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ مسلم ممالک کا واضح موقف ہے۔ اور جب انہوں نے 1967 کے اندر ناجائز قبضہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک نقشہ پیش کیا جو گریٹر اسرائیل کے نام سے موسوم ہے، اور اس کے اندر مکمل شام، مکمل مصر، اردن اور تقریباً آدھا سعودی عرب شامل ہے۔ اب اقوام متحدہ سے ہماری درخواست ہے کہ مسلسل مسلم امہ پہ تو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن اسرائیل کو کوئی نہیں کہتا کہ تم 1967 کی پوزیشن پہ واپس چلے جاؤ، تم گریٹر اسرائیل کے تصور سے دستبردار ہو جاؤ۔ مسلسل یہ مسلم امہ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ صراحتاً ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ مسلمان کبھی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ مسلم امہ ہمیشہ اس کو مسترد کرے گی، نہ 1967 کی پوزیشن کو تسلیم کرتے ہیں، نہ 1948 کی پوزیشن کو تسلیم کرتے ہیں، جس میں بالخصوص پاکستان اور بالخصوص افغانستان اور ایران شامل ہے۔ یہ سر فہرست ہے۔ مسلمانوں کا یہ واضح موقف ہے کہ ہم اسرائیل کے سرے سے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔